بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جملة الآیات قوله تعالی فی سورة برعہ سورہ توبہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل ہیں وہ اپنے اس دعوی حجیت پر آیات میں سے دوسری آیت سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 122 جو آیہ نفر کے نام سے معروف ہے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت مجیدہ میں ہے، توجہ فرمانا، لولا نفرا، معنی لولا کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد توجہ کرنی ہے، حکم ہے نافر کیوں، لیتفقہوا ایک آیت، لیونذروا دوسری بات، لعلہم یحذرون یہ تیسری۔ اب ان سارے نکات کو سمجھنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں، ظاہر ان کا استدلال ایک دن میں مکمل نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم 2 دن میں بیان کریں گے۔ یہ حضرات یہ کہتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں ابتدا سے، لولا آتا ہے تحدید کے لیے، توبیخ کے لیے، کہ جب کوئی مولا، جب کوئی متکلم لولا کے ذریعے کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر تم نے اس کو انجام نہ دیا تو پھر سزا ہوگی، توبیخ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں خداوند متعال بھی یہی فرماتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لولا کے ذریعے خداوند متعال لازم کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ، ایک طائفہ نکلے، جائے، نفر کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب نکلے تو کرے کیا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر انذار کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہاں پر نافر کیوں، نافر لولا کے معنی کو سمجھیں گے تو لولا کا معنی یہ سمجھاتا ہے، میں ذرا کتاب کی ترتیب سے ہٹ کر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات آسان ہو جائے۔ لولا للتحدید، لولا للتوبیخ، لولا کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہم اس کے بعد بیان کریں اگر تم نے اس کو ترک کیا تو یہ قابل مذمت ہے، یہ قابل سزا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پس فلولا کے ذریعے نافر کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نافر واجب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب نافر واجب ہے کیوں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تفقہ فی الدین اور قوم کا انذار۔ جب نافر واجب ہے تو جس کے لیے نافر کرنا ہے وہ بھی واجب۔ اب ترتیب سے چلنا ہے، اب انذار کرنا بھی واجب، تفقہ بھی واجب، اور نافر کی بنیاد پر آگے ہے لعلہم یحذرون، لطف لینے آگا۔ پہلے ہم نے خود اس لیتا اور لعلہ، یاد ہے آپ کو، یہ سارے آپ نے نحو میں پڑھے ہے کہ لیتا اور لعلہ،
لعل آتا ہے ترجی کے لیے، یعنی ایسی چیز کی امید کرنا کہ جو مل سکے، اور لیتا آتا ہے اتمنی کے لیے کہ لیتا شباب یدو کہ جو مل نہیں سکتی۔ اب غور کرنا ہے، لعل للترجی، ترجی کا معنی ہوتا ہے امید۔ اچھا امید بندہ کس چیز کی کرتا ہے؟ جو محبوب ہو۔ امید ہے اس سال شادی ہو جائے گی، امید ہے چندرانہ صاحب کی شادی ہو رہی ہے، مہینے کی چھٹی مل جائے گی، امتحانات سے بھی جان چھوٹ جائے گی، محبوب ہے نا، اس کی امید کرتا ہے۔ لفظ کو سمجھنا ہے، محبوب شے کی وہ شے محبوب ہوتی ہے، یہ اس کی امید کرتا ہے، لعل کے ذریعے اس کو بیان کرتا ہے۔ اچھا جب ہم لوگ امید کرتے ہیں، توجہ کرنا آقا جان، ہماری امید اور ہے، کیوں؟ ہماری امید کنفرم نہیں ہوتی، تردد ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پوری ہو سکتا ہے پوری، کیوں؟ چونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ہم اس سے جاہل ہوتے ہیں، جہالت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی اس لعل کو استعمال کرے، لعلہم یحذرون، اب اللہ کی امید اور ہماری میں فرق ہے، وہاں ہم امید میں وہ والا نہیں کریں گے جو اپنا لیں گے کہ اللہ کو امید تو ہے لیکن پتہ نہیں آگے پھر ہو یا نہ، ایسا بجھے والی امید نہیں ہے۔ جب وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ امید نہیں جو امید بمانا تردید کی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، خواہش تو ہے، بلکہ وہاں یہ تردید نکل جائے گی، وہاں یہ ہے کہ محبوب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب لعلہم یحذرون سے یہ نہیں کہ اللہ کو امید ہے کہ پتہ نہیں تم حاضر کرو یا نہ کرو، وہ چاہتا ہے حاضر کرو، اس کو علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا۔ لیکن لعلہم یحذرون سے ایک بات کا تو کنفرم ہو گئی نا، یقین ہو گیا، کون سی؟ کہ حاضر اس کا محبوب ہے، حاضر حسن ہے، یعنی لوگوں کا گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، معصیت الہی سے ڈرنا، یہ اس کا محبوب ہے۔ ہر وہ شے جو محبوب خدا ہو وہ ہو حسن ہے۔ جب عقل کہتا ہے حسن ہے تو شارع کہتی ہے واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میں نے ساری لفظی بات کی ہے، کتاب میں ہے لیکن تھوڑی ترتیب اور ہے، میں نے آپ کو آسان کر دیا۔ اب آپ یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں ان کی ترتیب یوں ہوگی، لولا کو دیکھ کر ہم نے کہا نفر واجب، جب نفر واجب تو جس کے لیے نفر واجب وہ ہے انذار، انذار بھی واجب۔ اچھا اب انذار واجب تو پھر یہ کیوں واجب؟ اس غایت کی بھی پھر کوئی غایت ہے، انذار واجب ہے اس لیے لعلہم یحذرون، چونکہ حاضر واجب۔ اب توجہ کرنی ہے، اس آیت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جنہوں نے تفقہ فی الدین کی اگر ان کی بات مفید علم ہو اور وہ انذار کریں تو حاضر کرنا ہے، اور ان کی بات مفید علم نہ ہو تو ان کے انذار سے حاضر نہیں کرنا۔ آیت میں ایسا کہیں بھی ہر وہ شخص، وہ چاہے 10 بندے گئے، 100 بندہ گیا، چاہے ایک بندہ گیا، جب اس نے تفقہ فی الدین کر کے انذار کیا تو بس واجب ہے تم حاضر کرو، چونکہ اگر اس پر انذار واجب ہے اور تمہارے لیے حاضر واجب نہ ہو لغو لازم آتا ہے، پھر اس پر اس کو واجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جب تمہارے اوپر ہے ہی نہیں۔ تو بس اس کا مطلب ہے اگر ایک بندہ بھی تفقہ فی الدین کے بعد انذار کرتا ہے کیونکہ اس پر واجب ہے تو پھر ہمارے اوپر بھی حاضر واجب ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے خبر واحد عادل میں کہ ایک عادل ہے، اس نے تفقہ فی الدین کیا، اس نے ہمیں خبر دی، اس پر واجب تھا انذار کرنا، پس جب اس پر واجب ہے تو ہمارے لیے حاضر واجب ہے۔ حاضر کیا ہوگی؟ یعنی ہم اس کی بات کو قبول کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تقریباً یہی بات کی ہے شہید ثانی نے بھی کتاب النکاح میں، شرح الاسلام کی شرح میں، کہ جب حکم آیا خواتین کے لیے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی آیا عدت
اس کی عدت ہوتی ہے وضع الحمل. تو عورت پر واجب ہے یہ بیان کرنا کہ آیا اس کا وہ حاملہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو وضع حمل کب ہوگا, کیوں وہ ختم ہوگا تو اس کی عدت. تو حمل کے بارے میں عورت پر واجب ہے کہ اس کو ظاہر کرے, چھپانا جائز ہے. تو وہ فرماتے ہیں اگر عورت پر واجب ہے بیان کرنا تو پھر ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اس کو قبول. یہ تو نہیں نا کہ اس پر تو واجب ہو بیان کرنا لیکن ہمارے پاس قبول کرنا واجب نہ ہو, پھر اس پر وہ بتانا بھی لغو لازم آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خوب, یہ تھا ان کا طریقہ استدلال. ترتیب البتہ میری اپنی تھی. فَإِن قُلْتَ, اگر کوئی کہے, وہی جو حجیت کہہ لیں. ابھی اس نقطے میں غافل نہ, ابھی شیخ اعظم اپنی بات کل بھی نہیں پرسوں آئے گی کہ آیا وہ ان کی بات کو استدلال قبول کرتے ہیں یا فی الحال یہ ان کی بات ہے جو اس سے ثابت کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ جناب آیت نفر کا ہمارے محل باز حجیت خبر واحد کے ساتھ سیرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ کیوں جی؟ بھائی جان یہ آیات جہاد کے درمیان موجود ہے, بات چل رہی ہے جہاد کی. اور یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ, یہ جہاد کی بات ہے کہ سارے مومنوں پر لازم نہیں ہے کہ وہ سارے جہاد کے لیے نکل پڑیں, وہ واجب کفائی کی بات ہے. بات سمجھیے نا. تو جب یہ ہے ہی جہاد سے متعلق, ہم تو بات کر رہے ہیں, ہمارا موضوع کیا ہے کہ ایک شخص عادل کسی حکم شرعی فری کو بیان کرتا ہے تو ہم یہ ہمارا باس ہے کہ آیا اس خبر واحد عادل ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں. ہم باس کوئی اور کر رہے ہیں اور آپ آیت نفر کو لا رہے ہیں. یہ تو آیات جہاد سے متعلق ہے. بات سمجھ آئی آگا جان؟ خوب, ہاں ٹھیک ہے. آگے بات آئی ہے لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم ہے, لیکن وہ غایت نہیں ہے, وہ فائدہ ہے کہ جب لوگ جہاد پر جائیں گے بہت سارے تو وہاں پر دیکھیں گے آیات الہی کہ دیکھو جی 100 مسلمان تھے, ہزاروں کافر تھے, یہ چند مسلمان ہزاروں پر کیسے غالب آ گئے. یہ بھی تو ایک سمجھ ہے نا احکام الہی کی. اور بھی بہت ساری چیزیں ان کو وہاں پر نظر آئیں گے تو وہ سارے فوائد ہیں. غایت فائدہ ہونا اور چیز ہے, غایت ہونا اور چیز ہے. لہذا ان قلت میں اگر کوئی کہے کہ یہ آیت مجیدہ سیرے سے ہمارے محل باز سے مربوط ہی نہیں ہے. قلت, یہ مستدل کہتا ہے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آیا یہ آیت ہمارے محل باز سے مربوط ہے یا ہمارے محل باز سے مربوط نہیں. اولا و ثانیا و ثالثا, دیکھتے ہیں اگر وہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر کل کو پڑھ لیں گے. ومن جملۃ الآیات قولہ تعالی فی سورۃ التوبہ, آیت نمبر 122 ہے. آیت شروع جہاں سے ہوتی ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. توجہ فرمانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ حجیت خبر واحد پر دلالت کرتی ہے. دلت علی وجوب الانذار علی عند انذار المنذرین. آیت مجیدہ بلاغ القرآن میں جو اس کا ترجمہ ہے, چلو وہ بھی آپ کو بتا دوں. بلاغ القرآن میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوا ہے, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب مومنین نکل کھڑے ہوں, اور پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں اور جب اپنی قوم کی طرح واپس آئیں تو انہیں تنبیہ کریں.
تاکہ وہ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں. یہ بلاغ القرآن کا ترجمہ یہ ہے. مراد تقریباً ایک ہے تنبیہ کریں، ڈرائیں، وہی بات ہے، بچیں، خوف زدہ ہو، ایک بات. خوب فرماتے ہیں دلت علی وجوب الحاضر، یہ آیت مجیدہ دلالت کرتی ہے کہ ہم لوگوں پر جو باقی لوگ ہیں ان پر حاضر کرنا واجب ہے. حاضر سے مراد کیا؟ یعنی وہ غلط کاموں سے، معصیت کاریوں سے بچنا، ڈرنا واجب ہے. کب؟ اندہ انذار المنذرین. حضرت عباس کتاب پہ دیکھ بھائی، اندہ انذار المنذرین، جب منذر انذار کریں تو ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ ہم اس کا اثر لیں اور ہم اس سے بچیں، ڈریں. من دون اعتبار افادتہم افادت خبرہم العلم. اب یہ شرط نہیں ہے کہ اس منذر کا انذار، وہ جو خبر دے رہا ہے، آیا وہ مفید علم ہے؟ کیوں؟ وہ خبر متواتر ہونے کی بنیاد پر، یا کوئی اور محفوظ بیلب قرائن ہونے کی بنیاد پر، یا نہیں ہے، ایسی کوئی قید اس میں نہیں. بس فَيَثْبُتُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لہذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم خبر واحد پر عمل کریں. لہذا حجیت خبر واحد اور اس کا وجوب العمل بخبر الواحد ثابت. تو پھر پہلا سوال آپ یوں کریں گے کہ بھئی حاضر کیوں واجب ہے؟ وجوب حاضر، بچنا، ڈرنا، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ کہتے ہیں فمن وجہین. فرماتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، پہلا تو یہ ہے کہ ان لفظۃ لعل، یہاں پر ایک لفظ لعل، لیتا اور لعل. اچھا، لعل بعد انسلاخها عن معنی الترجی. توجہ میری جان، لعل آتا ہے ترجی کے لیے. ترجی کیا ہوتا ہے؟ محبوب چیز کی امید کرنا، لیکن ایسی امید کہ جو کنفرم نہیں ہوتی، تردد ہوتا ہے، پتہ نہیں پوری ہو یا نہ ہو. لیکن جہاں پر لعل اس معنی ترجی میں نہیں ہے کہ ترجی سے امید اور امید پتہ نہیں پوری ہو کے، نہ اس معنی میں نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ ہم جب مردد ہوتے ہیں پتہ نہیں پوری ہو یا نہ ہو، اس کی وجہ ہماری جہالت ہوتی ہے. اب معنی جہالت اللہ تعالی محال، وہاں تو ایسا تصور نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر وہ امید والا معنی نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ اللہ ظاہرۃ، کس میں؟ فی کون مدخولہا محبوبا للمتکلم. لیکن ایک بات تو کنفرم کرتا ہے نا کہ لعل اس پر داخل ہوتا ہے جو متکلم کا محبوب ہوتا ہے. بس وَإِذَا تَحَقَّ. اچھا، اب جب وہ ہو گیا مدخول لعل، محبوب متکلم، یہاں لعل داخل ہو گیا کس پر؟ لعلہم یحذرون. اس کا مطلب ہے حاضر محبوب ہے، الہی ہے. تو جب محبوب ہے تو اس کا مطلب وہ حسن ہے. اذا تحقق حسن الحاضر، بس جب ثابت ہو گیا کہ حاضر حسن ہے. حسن نہ ہوتا تو محبوب الہی نہ ہوتا. جب ثابت ہو گیا کہ حاضر حسن ہے، ثابت وجوبہ. تو یہ چیز ہم نے بار بار کہا، اصول میں پڑھ کے ہیں کہ جو چیز عقلاً حسن ہو وہ شرعاً واجب، جو عقلاً قبیح ہو وہ شرعاً حرام. اگر یہ حسن ہے تو اس کا مطلب یہ واجب ہے. اب فرماتے ہیں اما لما واقرہ فی المعالم. یہ وجوب کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں یا تو وجوب کی وجہ وہ ہے جو صاحب معالم رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی. وہ کہتے ہیں، غور کرو آگا، لا معنی لندب الحاضر، کیونکہ حاضر یا واجب ہے یا نہیں ہے، حاضر مستحب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں اذ ما قیام المقتدی یجب، کہ اگر مقتضی حاضر موجود ہے. مقتضی حاضر کیا ہوتا ہے؟ استحقاق عقاب، کہ اگر ہم نے اس خبر پر عمل نہ کیا تو ہم مستحق عقاب ہوں گے. اگر ایسا مقتضی ہے تو یجب ہو، یعنی حاضر
واجب ہے، بچنا واجب ہے، وما عدم ہے، اور اگر مقتدی حاضر موجود نہیں ہے، کوئی استحقاق کعب اس میں نہیں ہے، تو پھر فرماتے ہیں لا یاسن، حسن بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، مستحب یا واجب ہے یا نہیں ہے، مستحب کا آپشن درمیان میں کہیں نہیں ہے۔ یا اس وجہ سے یا اما، یا اس کی وجہ وجوب کی یہ بھی ہو سکتی ہے، لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبہ بالاجماع المرکب۔ ہم دیکھتے ہیں، توجہ میری جان، کیا کہ خبر واحد کے بارے میں دو ہی نظریے ہیں، یا وہ کہتے ہیں اصلاً خبر واحد حجت ہی نہیں، یا وہ کہتے ہیں حجت ہے، حجت یعنی واجب العمل ہے۔ کوئی اور تیسرا آپشن، اگر ہم استحباب کے قائل ہوں تو یہ خرق اجماع ہو جائے گا، تو یہ اجماع مرکب کے خلاف ہے، لہذا حاضر واجب ہے، ندب مستحب نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبہ بالاجماع، کیوں؟ لأن کل من اجازہ، چونکہ جو شخص بھی خبر واحد پر عمل کا قائل ہے، جو کہتے اس پر عمل کرنا ہے، فقط اوجبہ، وہ وجوب کا قائل ہے، استحباب والا درمیان میں کوئی نہیں، بہرحال حاضر واجب ہے، ختم۔ الثانی، دوسری دلیل کہ حاضر کیوں واجب ہے، فرماتے ہیں وہ اس لیے ان ظاہر الآیت وجوب الانذار، آیت کا ظہور بتاتا ہے کہ جو تفقہ فی الدین کریں گے ان پر انذار واجب ہے۔ تو جناب انذار کیوں واجب ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے لِوُقُوعِهِ غایةً للنفر، اس لیے کہ انذار غایت ہے نافر کی، کہ لوگ نکلیں، لوگ جائیں، اور لوگوں پر نفر واجب ہے۔ وہ کیوں واجب ہے؟ وہ واجب ہے مقتضی کلمت لولا۔ میں نے آپ کو جو پہلے بیان کیا نا وہ اس عبارت سے زیادہ آسان تھا کہ لولا للتحدید، لولا بتا رہا ہے کہ اس کے بعد جو بیان ہو رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اگر ترک کیا تو قابل مذمت ہوگا، پس لولا دلالت کر رہا ہے وجوب نفر پر، اور وجوب نفر کی غایت کیا ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، ٹھیک ہے جی، نفر واجب اور نفر کی غایت کس لیے واجب ہے؟ تاکہ وہ انذار کریں۔ پس اذا وجب الانذار، پس اگر انذار واجب ہو گیا تو وجوب انذار افادا وجوب الحاضر، یہ مفید ہے، یہ فائدے گا کیا کہ اگر انذار واجب ہے تو پھر حاضر بھی واجب ہے۔ توجہ میری جان، اس لیے کہ جو متفقہ فی الدین ہے، جب وہ آ کر ہمیں ایک حکم بیان کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں اس پر واجب ہے انذار کرنا، تو اس کا لازمہ ہے کہ پھر ہمارے اوپر بھی اس پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا، یہ واجب ہے۔ اچھا، اذا واجب الانذار، پس اگر منذر پر انذار واجب ہے تو وجوب انذار افادہ وجوب الحاضر۔ اچھا جی، حاضر بھی واجب ہے، لوجہین، اس وجوب حاضر پر بھی ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ وہ کیسے؟ نمبر 1، پہلی یہ ہے کہ وقوع غایتاً للواجب، کہ حاضر غایت واجب ہے۔ کیا؟ حاضر غایت ہے انذار کی۔ اب اگر ترتیب سے جائیں گے تو لطف آئے گا، یعنی لولا کے وجوب نے انذار کو واجب کیا، اور انذار کی غایت کی انذار واجب ہو گیا، تو جب واجب ہے تو جو اس کی غایت ہوگی، جس کے لیے انذار کرنا ہے، وہ ہے حاضر۔ تو پس جب یہ واجب کی غایت ہے، اگر وہ واجب ہے تو پھر یہ بھی واجب کی غایت بھی واجب ہوتی ہے۔ اگر انذار واجب ہے تو حاضر بھی واجب ہے، بالکل آسان۔ خوب، وقوع غایتاً للواجب، اس لیے کہ وقوع ہو کی ضمیر کا مرجع بنائیں گے حاضر کو،
کیونکہ حاضر واجب کی غایت ہے. واجب کیا تھا؟ انذار. بس اگر انذار کی غایت ہے، انذار واجب ہے تو واجب کی غایت بھی واجب ہے. توجہ. فَإِنَّ الْغَایَةَ الْمُتَرَتَّبَةَ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، ہر وہ غایت جو کسی بھی فعل واجب پر مترتب ہوتی ہو، کہ جب ہمارے اوپر ایک حکم واجب ہوا کہ یہ کرو، تو اس کی جو غایت ہوتی ہے وہ غایت کیا ہے؟ کہ مما لا یرضی العامر بانتفاعہ، کہ عامر اس کے انتفاع سے راضی نہیں ہے. عامر یہ نہیں چاہتا کہ یہ انجام نہ پائے، وہ کہتے ہر حال میں یہ انجام پائے. اب سواء کان من الافعال المتعلقہ للتکلیف، بسا اوقات غایت ایسی ہوتی ہے کہ جو مکلف کے افعال میں سے ہوتی ہے. جیسے یہاں ہے حاضر، حرام سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، اب یہ ہمارے اختیار میں ہے. غایت ایسی ہے کہ جس کا تعلق مکلف کے اپنے افعال سے ہے. ہم چاہیں گے کیونکہ ہم جبر کے قائل نہیں ہیں، ہم فاعل مختار ہیں، ہم چاہیں گے تو حرام سے بچیں گے، چاہیں گے تو نہیں بچیں گے. کبھی ایسی ہوتی ہے. لا، اور کبھی غایت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن وہ غایت آثار عقلیہ میں سے ہوتی ہے. عقل کہتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوگا. اس میں اختیار مکلف نہیں ہوتا، وہ فعل مکلف نہیں ہوتا. مثالیں دے رہے ہیں. توبہ کر. کیوں؟ لعلک تفلح. اب یہ جو کامیاب ہونا ہے یہ ہے توبہ خالص کا اثر عقلی ہے، کہ ظاہر ہے جب خالص توبہ ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی بھی. اب ظاہر ہے وہ جو فلاح ہے وہ فعل مکلف نہیں ہے، لیکن اثار عقلیہ میں سے غایت فلاح ہے. وَأَسْلِمْ لَعَلَّكَ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ. اب یہ دخول جنت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بندہ صحیح پکا سچا مسلمان بنے گا تو اس کا اثر عقلی اور لازم عقلی کیا ہے؟ کہ انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو. اسی طرح ایک اور آیت مجیدہ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ یخشا. اب تذکر اور خشیہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے بس میں نہیں تھی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کے، بلکہ کیا تھا کہ جب آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، پیار محبت سے روز سمجھائیں گے، تو اثر عقلی کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر اس میں انسانیت ہوتی تو اس کو خوف خدا آ جائے گا، کچھ آتا جائے گا. خوب. اب یہ آثار ہے. اب فرماتے ہیں وجوب حاضر پر پہلی دلیل تو یہ ہے چونکہ حاضر واجب کی غایت ہے اور غایت الواجب واجبن. الثانی، دوسری دلیل ہماری وجوب حاضر پر یہ ہے کہ حاضر واجب ہے، وہ اس وجہ سے کہ اذا واجب الانذار، کہ جب ہم کہتے ہیں تفقہ فی الدین کے بعد جب اس پر انذار ہو گیا واجب. لولا نے بتایا کہ انذار تیرے اوپر واجب ہے. جب انذار واجب ہے ثابتہ وجوب قبول، تو پھر ہمیں بھی اس منذر کے انذار کو قبول کرنا ہوگا. پھر یہ ہمارے اوپر واجب ہے. کیوں؟ وَإِلَّا لَغَا الْإِنذار، ورنہ اس پر تو انذار واجب ہو، تیرے اوپر واجب ہے کہ تو بتا کہ فلاں کام لازم ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کا قبول کرنا لازم نہ ہو، پھر انذار لغو ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَنَذِيرُ ذَلِكَ مَا تَمَسَّكَ بِهِ فِي الْمَسَالِكِ. اسی کی مثال ایسی شہید ثانی نے مسالک میں جو شرع الاسلام کی شرح ہے انہوں نے بھی ایسا کہا کیا کہ علی وجوب قبول قول المرات و تصدیق حافل عدہ. اگر ایک خاتون کہتی ہے کہ میں حاملہ نہیں ہوں، یا وہ کہتی ہے میں حاملہ تھی وضع حمل ہو گیا، جو بھی ہے، عدت کے ختم ہونے اور باقی ہونے میں ہمیں خاتون کی بات کو، اس عورت کی جو متعلقہ ہے اس کی بات کو ماننا لازم ہے. وجہ یہ ہے کہ حکم الہی ان کے بارے میں یہ ہے کہ لا یحل لہن، کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اگر ان کے رحم میں کوئی بچہ ہے تو اس کو چھپانا واجب. کیا کہ وہ بتائیں کہ میں حاملہ ہوں.
اچھا، پس فاستدل بتحریم الکتمان و وجوب الاظہار. شہید ثانی فرماتے ہیں جب عورت پر اس حمل کو چھپانا حرام ہے اور ظاہر کرنا واجب ہے تو اس کے ذریعے استدلال کیا ہے علی قبول قولہن کہ ہمیں ان کی بات کو پھر ماننا ہوگا. کس حوالے سے؟ بالنسبت الی ما فی الارحام. کیوں؟ ان پر تو واجب ہو کہ وہ بتائیں کہ میں حاملہ ہوں، اور ہمارے اوپر قبول واجب نہ ہو تو پھر لاغو ہے. خوب بات سمجھ آ گئی جا. تو یہ دلیلیں دی ہیں مستدل نے کہ جو کہتے ہیں آیت نفر سے بھی حجیت خبر واحد ثابت ہوتی. ختم. فَإِن قُلْتَ، اگر کوئی ہمارے اوپر یہ اشکال کرے کہ جناب یہ آیت مجیدہ آیات جہاد کے درمیان میں آئی ہیں، باتیں جہاد کی ہو رہی تھیں اور یہ بھی ساری جہاد سے متعلق ہے، حتیٰ کہ جو آیت کی ابتدا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ وہ بھی جہاد سے متعلق ہے کہ تمام مسلمانوں پر واجب نہیں کہ سارے نکل پڑیں جہاد کے لیے. بات جہاد کی ہے، ہم بات کوئی اور کر رہے ہیں. ہمارا موضوع بحث ہے کہ اگر کسی حکم شرعی کو ایک عادل بیان کرتا ہے یا دو تو آیا قبول کریں یا نہ کریں. ہمارا موضوع بحث اور ہے، آیت کچھ اور بیان کر رہی ہے. فَإِن قُلْتَ، اگر کوئی مستشکل اشکال کرتا ہے، وہ کہتا ہے المراد بالنفر النفر الى الجہاد، یہاں فلولا نفرا، اس نافر سے مراد کوچ کرنا، نکلنا، جہاد کے لیے نکلنے کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کما یظہر من صدر الآیہ، آپ اس آیت کا ابتدائی فلولا سے جو پہلا جملہ ہے وہ ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. تو جو فرما رہے ہیں نا جی، تو یہ جو حکم ہے بیان ہو رہا ہے ومن المعلوم ان النفر الى الجہاد لیس للتفقہ. جب بات جہاد کی ہو رہی ہے تو جہاد کے لیے نکلنے کی غایت نہ تفقہ ہوتی ہے نہ ہی انذار. غایت علت غائی ہونا اور بات ہے اور فائدہ ہونا اور بات ہے. وہ جو فرما رہے ہیں نا، لہذا نافر کی غایت علت غائی، کیونکہ اگر نافر اس کے لیے ہوتا تو واجب ہوتا. نافر کی غایت ہے جہاد، لہذا نافر بھی واجب، جہاد بھی واجب. یہ ان کی بات ہے. ہاں ربما یترتب علیہ، بسا اوقات ہوتا ہے ایسا کہ جب انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے تو بسا اوقات اس کو تفقہ فی الدین وہ بھی مل جاتی ہے، احکام شریعہ بھی اس کو علم ہوتے ہیں، والانذار بھی کہ وہ آ کر واپس آ کر لوگوں کو بتاتا ہے جہاد کی باتیں. فلاں آگے بتا رہے ہیں مثلا بناء علی ما قیل، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جہاد سے متعلق ہے لیکن اس تفقہ اور انذار سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان المراد حصول البصیرت فی الدین، کہ جب بندہ لشکر اسلام کا حصہ بن کر جہاد میں جاتا ہے تو اسے امور دینیہ میں بھی بصیرت حاصل ہوتی ہے. کیسے؟ من مشاہدات آیات اللہ، آیات الہی وہ دیکھتا ہے کہ کیسے یہ چند مسلمان ہزاروں کافروں پر غالب آ گئے مثلا. وظہور اولیاء علی اعدائے، اور کیسے اولیاء خدا اعداء الہی پر غالب اور ظاہر ہو گئے. وسائر ما یتفق فی حرب المسلمین مع الکفار من آیات عظمت اللہ و حکمت. اب یہ بہت ساری چیزیں ہم کو جنگ میں وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں. خوب اب یہ ہو جائے گی تفقہ، یہ ہو جائے گی سمجھ. فَيُخْبِرُ بِذَلِكَ عِنْدَ رُجُوعِهِمْ، اب جب وہ جنگ سے واپس آئیں گے تو اب وہ کس کو خبر دیں گے؟ الفرقۃ المتخلفۃ الباقیہ فی المدینہ، وہ جو شہر میں باقی لوگ رہ گئے تھے، اب آ کر ان کو بتائیں گے کہ ہم جناب جہاد پر گئے تھے اور پھر وہاں پر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. وہ جو اچھی باتیں ہوں گی وہ ساری ان کو آ کر
نقل کریں گے. بس فَتَّفَقُّهُ وَالْإِنذَارُ اور لِيَتَّفَقَّهُ اور لِيُنذِرُوا جن کو آپ غایت نافر سمجھ رہے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ تفقع اور انذار فوائد نافر میں سے ہے، لال غایت نافر میں سے نہیں ہے. حتی تجب وجوب ذیلہا چونکہ ہم کہتے ہیں اگر ذل غایہ واجب تو غایت بھی واجب، یہ سرے سے غایت نہیں بلکہ یہ فائدہ ہے. کوئی یہ کہے قول کتنے منٹ رہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.